سلمان صاحب، خان صاحب یکے بعد دیگرے خطوط لکھتے چلے جا رہے ہیں آرمی چیف کے نام، کیا سوچ رہے ہیں خان صاحب اور ان خطوط سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں، یہ خطوط قوم کے ضمیر کے نام ہیں. یہ خطوط ضرور کسی کو مخاطب کرتے ہیں، لیکن وہ قوم کی آواز بن کر اپنی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں بشمول عسکری ادارے اور قوم کے درمیان خلیج نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک ہیں، آپ ہمارے ادارے ہو، ہم پہ ظلم جبر مت کرو، جو آئینی قانونی رول ہے وہ ادا کرو. تو اس کی جو کوئی تردید کرنا چاہے کرے، حقیقت آپ میں پاکستان کی قوم کا ہر بچہ جانتا ہے. لہٰذا وہ اصرار کرتے رہیں گے. انہوں نے پاکستان کی قوم کو زبان عطا کی ہے اور یہ کام وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اب 3 دہائیوں سے کر رہے ہیں. ان کی آواز آج پہلے سے کہیں توانا ہے اور قوی تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کو نہ رسید کی ضرورت ہے، نہ ان کو جواب کی ضرورت ہے. ان کی بات اب ایک گونج ہے جو اس ملک کے در و دیوار پر چھائی ہوئی ہے. تو وہ اپنی بات کرتے رہیں گے. ان کو آپ کسی بھی کوٹری میں رکھیں، ان کی آواز نہیں دب سکے گی. کروڑوں لوگ آج ان کی آواز بن کے کھڑے ہیں اور وہ انہی کو ساتھ لے کر مخاطب ہیں، ہر ایک سے جو اس ملک کے لیے درد رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو، الیکشن نہ لوٹے جائیں. الیکشنوں پہ جتنا کام حبیب اکرم صاحب نے کیا 8 فروری سے پہلے شاید کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. تو یہ تمام عمل ایسا ہے کہ اگر اس کو روکا نہیں جاتا تو یہ ملک ایک کھائی میں جا کے گرے گا. یہ بہت ہی بیوقوفانہ باتیں ہیں کہ دیکھیں افراط زر کم ہو گئی، مہنگائی میں کمی آہستہ ہو گئی، یہ دیکھیں IMF نے تھپکی لگا دی. یہ سب کچھ ہم کئی بار اپنی تاریخ میں بھگت چکے ہیں. وہ 60 کی دہائی ہو، وہ 80 کی دہائی ہو، تھپکیاں کھاتے کھاتے ہم کھائیوں میں جا کر گرے ہیں. ملک توڑوا بیٹھے، ملک میں تشدد ہوا، جبر ہوا، یہاں پہ آماج گاہ بن گیا یہ ملک دہشت گردی کی. تو یہ سب کچھ ہم پہلے بھگت چکے ہیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھو، تاریخ سے سیکھو، ان تمام ادوار سے، اور یہ طرز عمل ختم سلمان کرو. صاحب، ہم سب اکٹھے ایک خط بیٹھیں جو گے اور ہے، اس ملک چلیے کو یہ فلاح کی خط تو جانب انہوں لے نے کے جائیں گے. ایک ادارے کے سربراہ کو لکھا یا لکھنا سلسلہ ہے جو جاری ہے. دوسرا خط جو ہے اس کی ایک قانونی حیثیت بھی بن گئی ہے، کیونکہ وہ عدالت کو لکھا گیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں چونکہ کچھ آئینی نکات ہیں 184(3) کے تحت ہے، یعنی انسانی حقوق ہیں، تو لہٰذا یہ آئینی بینچ میں جائے گا. تو اس خط پہ کس قسم کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خط پٹیشن میں بدل سکتا ہے یا یہ خط ویسے ہی ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب کچھ ممکن ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایئر مارشل اصغر خان کا کیس لڑا تھا. جی. اس کیس کی ابتدا بھی صرف ایک خط کی بنیاد پہ ہوئی تھی. ایئر مارشل صاحب نے سن 96 میں 10 لائنوں کا ایک خط ہے جو لکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ افواج پاکستان کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے افواج کے سربراہ اور DG ISI کے طرز عمل کی بنیاد پر. اور بطور ایک سابق آرمڈ فورسز کے ممبر، ایئر فورس چیف، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کاروائی ہونی چاہیے. ایک خط تھا یہ 8 لائنوں کا. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کتنا بڑا مقدمہ ہماری تاریخ کا چلا. میں اس میں شامل رہا، مجھے شرف حاصل رہا، اور اس میں بڑے فیصلے کیے گئے. یہ اور بات ہے کہ ان فیصلوں پر عمل نہیں ہوا. جو حد بندی کی گئی وہ نہ ہو سکی کہ سیاست میں دخل نہ ہو ان لوگوں کا جو حلف لیتے ہیں دخل نہ دینے کا. وہ چیز اب بھی منتظر ہے کہ اس پر عمل ہو. لیکن بہرحال آج جو خط لکھے جا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہیں زیادہ مخدوش حالات میں لکھے جا رہے ہیں. اور ان خطوط پر اگر سپریم کورٹ عمل کرتی ہے، ان کو پٹیشن کی شکل دیتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ اس ملک میں آج بات کرنا کیوں جرم بن گیا ہے. آج آئین میں درج آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ آپ کا چلنا، رائٹ ٹو موومنٹ، ایک بنیادی حق ہے، وہ کیوں جرم بن گیا ہے. دفعہ 144 کے ذریعے پورے آئین پاکستان کو مفلوج کر دیا گیا ہے. کوئی بات کرے تو مقدمہ، کوئی چلے تو مقدمہ. اس صورت سے ہم کیسے باہر نکلیں؟ اس میں عدالتی بالکل میں سمجھتا ہوں کاروائی بنتی ہے. جو الیکشن میں ہوا وہ بالکل اب چیخ چیخ کر ہم سب کا مذاق اڑ رہا ہے. ہر روز کوئی رپورٹ سامنے آ جاتی ہے. عدالت سے آپ تو ایک بطور وکیل توقع رکھتے ہیں اور ہم بطور شہری توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف ہی ہوگا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کورٹ پیکنگ کے الزامات بھی لگتے جا رہے ہیں اور اب ان میں تو یعنی کچھ دن سے تو ان میں کافی تلخی بھی آ گئی ہے اور صورتحال کچھ سنگین بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا اس پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ عدالت سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ عدالت ان معاملات کو پالیٹکس سے ہٹا کر دیکھے گی؟
دیکھیں، میں نے اس ملک میں توقع رکھنا، امید کرنا بہت سال پہلے ختم کر دیا تھا۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجھے وہ کام کرنا چاہیے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ ہمیں امید اور توقع ہو یا نہ ہو، ہم نے بہرحال بات کرنی ہے۔ آپ کو اور مجھے ہے حکم ازاں، ہم وہ بات کرتے رہیں گے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا۔ ہم عدالت میں بھی بات کریں گے، ہم سڑک پہ بھی کریں گے، چوراہے میں کریں گے، پنڈال میں کریں گے، ہر جگہ ہم بات کریں گے جو حق اور سچ کی بات ہے۔ تاریخ اپنا راستہ خود نکالتی ہے، قومیں کروٹ بدلتی ہیں، حالات کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ ہم صحیح بات، حق بات کرتے رہیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوچا ہے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنایا جائے، اور گزشتہ روز بھی ایک میٹنگ ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی۔ کس سٹیج پر ہے ابھی یہ اپوزیشن الائنس، اور کیا آگے چل کر یہ اتنا میچور ہو سکتا ہے کہ ساری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر آپ لوگ لے آئیں؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور مجھے اس وقت اس ملک میں یہ بڑھتی ہوئی تشویش نظر آ رہی ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ وہ لوگ جو پچھلے 1.5 سال سے مجھے یہ کہتے نہیں تھکتے تھے، یہ تم کہاں چلے گئے، یہ تم کس کام میں پڑ گئے، اب کہتے ہیں ٹھیک کیا تم نے۔ اس ملک میں اب ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی اکاؤنٹنٹ ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی کچھ بھی ہو۔ لوگ اب جان گئے ہیں کہ ہم ایک محکوم قوم بن چکے ہیں اس ملک میں، اور آپ دیکھیں گی کہ یہ جذبہ جو ہے سامنے آئے گا۔ سیاسی جماعتوں کو عوام مجبور کریں گے کہ وہ اکٹھے ہو کر فسطائیت کے خلاف لڑیں، کھڑے ہوں۔ یہ بالکل مجھے ہوتا نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی خوشائند بات ہے۔ جبر ہوگا، گولیاں چلیں گی، لوگوں کو اغوا کیا جائے گا، ہم سب جیلوں میں جائیں گے، ہم سب غائب ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی، اور ہم دیں گے۔ آپ کے جو بیان کردہ اصول ہیں، ان سے تو شاید ہی کسی شخص کو پاکستان میں اختلاف ہو کہ پاکستان میں آزادیاں اور حقوق کا یقینی ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن جب ہم سیاسی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر سیاست بھی آ جاتی ہے۔ سربراہ کون ہوگا، فلاں کام کون کرے گا، وسائل کیسے مہیا ہوں گے، یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید پاکستان تحریک انصاف کے تجربے میں نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کبھی ایسے بڑے اتحاد کا حصہ نہیں رہی یا افیکٹو حصہ نہیں رہی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ اس اتحاد کے یہ جو عملی مسائل ہیں وہ طے کرنے کے قریب پہنچے ہیں؟ کل کی جو تصویر آج ہم نے اپنے ابتدا میں بھی عظمیٰ نے بھی دکھائی، اس تصویر میں نشستوں کی تقسیم تو کچھ، نشستوں کی ترتیب تو کچھ اشارہ دے رہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں، نشستوں کی ترتیب تو ظاہر ہے، حفظ مراتب تو ایک ذاتی سطح پہ بھی ہے نا۔ ہمارے کچھ مشران ہیں، کچھ ہمارے اکابرین ہیں جو دہائیوں سے اس عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔